عزاداران سید الشہداء کو نیست و نابود و تباہ و برباد فرمائے۔ حقیقی وارث ولی عصر بقیت اللہ آیت اللہ یوسف زہرا منتقم کربلا دے ظہور تعجیل فرمائے۔ کوشش فرماؤ ان دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ سارے حضرت۔ مجلس دی قبولیت اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے کوشش فرماؤ صلوات بلند پڑھو سارے پڑھو۔ مجمع زیادہ ہے اگر محسوس نہ فرماؤ، میں کوئی یقین ہے کہ تسا اس تو بہتر رنگ بھی صلوات پڑھ سکتے ہو، کوشش کرو۔ ظاہراً کل بھی میں عظمت درود دے حوالے نال ایک فرمان معصوم گزارش کیتا کہ تھوڑا پروگرام ہوئے تا ایک فرمان آج بھی گزارش کرا۔ ہر انسان جنت دا خواہش مند ہے، جنت دا طلبگار ہے، جنت چاہندہ ہے، مگر معصوم فرمیندن 5 لوگ ایسے جنہاں کو جنت چاہدی ہے۔ پوچھا گیا کہڑے کہڑے؟ فرمایا پہلا قرآن دی تلاوت کرن والا، قرآن دی تلاوت کرن والے تے جنت عاشق ہے۔ دوسرا سرکار فرمایا جڑا انسان اپنی زبان کو فضولیات اور لغویات تو محفوظ رکھ دے۔ تیسرا فرمایا بھوکے کو کھانا کھواون والا۔ چوتھا جس تے جنت عاشق ہے پیاسے کو پانی پلاون والا۔ اور معصوم فرمیدن 5واں بندہ جس تے جنت عاشق ہے وہ عبد خدا ہے جڑا خلوص دل نال کثرت نال آل محمد دی ذات تے صلوات پڑھتا ہے۔ اگر محسوس نہ فرماؤ آخری مرتبہ ایسا درود پڑھو کہ ذکر والے سب تے راضی ہو بنجن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ سارے حضرات جی. دعا ہے مالک کی لحظات عبادت شمار فرمائے. جتنے جتنے بھی حاجات رکھ دیو اس ذکر دا صدقہ کوئی مومن بھی اس عظیم دربار تو خالی دامن واپس نہ جائے. ہر مجلس وچ دعا ہے وہ اکھ کدیں بھی کہیں دنیا دے غم وچ نہ روے. جڑی اکھ آل محمد دی مظلومیت بستی ہے. عزت مآب واجب الاحترام سادات المومنین 1444 ہجری دے عشرہ محرم الحرام دی دوسری مجلس پڑھن اور سنن دی سعادت نصیب ہو رہی ہے. کل دیاں گزارشات یقیناً تہاڈے اذہان عالی محفوظ ہے. میں گزارش کیتا کہ محرم دی اگر پہچان ہے تو کربلا، محرم دی اگر کوئی شناخت ہے تو کربلا، محرم دا اگر کوئی ترہ امتیاز ہے تو جہاد حسینی. حضرت آدم تو گھن کے خاتم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب دی محنت کو معاویہ دا بیٹا یزید مٹامنا چاہتا ہا، مگر بطول دے لال نے اپنے خون دا نظرانہ پیش کر کے قیامت تک اسلام دا سر بلند کر چھوڑا. اور پھر میں گزارش کی تھا کہ محرم وقار اسلام دا نام ہے. محرم معرفت توحید دا نام ہے. محرم معرفت رسالت و ولایت دا نام ہے. محرم عظمت قرآن و کعبہ دا نام ہے. محرم تحفظ شریعت دا نام ہے. جی تو سب گھبرائے نہیں بیٹھے، محرم حلال و حرام دی تمیز دا نام ہے. اور محرم اساس دین ہے. محرم بنا لا الہ الا اللہ ہے. اساس دین حسین. اور جس آیہ مجیدہ دی میں مسلسل تلاوت کیا کریں گا، ایک بچے ہی میرے سامنے ایسا نہیں جس کو یہ آیت یاد ہی نہ ہوئے. یاد بھی ہے مطلب بھی جان دے کہ اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. تو سب گھبرائے تو نہیں بیٹھے جی. پسندیدہ دین دین اسلام ہے. جوان بھائی توجہ فرمے سو، بزرگ دعا فرمے سو. جیڑا انسان کلمہ پڑھ دے، کلمہ پڑھ کے قبلہ شاہ جی دین اسلام وچ داخل ہو دے. دین اسلام وچ یہ بھئی گالے کہ کچھ لوگ کپڑا پاک کریں تو بھی کلمہ پڑھ دیں، برتن پاک کریں تو بھی کلمہ پڑھ دیں،
جی ناراض نہ ہو ونجو میرے بزرگوں بھائیوں، کلمہ کو اتنا حقیر نہ سمجھو. کلمہ لباس تے برتن کو پاک کرنے واسطے نہیں آیا، کلمہ کافر کو مسلمان بنانے واسطے آیا. سبحان اللہ. سارے بولو جی حیدری. ہاں جڑا بندہ کلمہ پڑھے پھر جدہ دین اسلام میں چاندے، پھر دین اسلام نے احکام دسے. اگر کپڑا نجس ہو گئے تو پاک کس طریقے نال کرنا ہے؟ اگر برتن نجس ہو گئے تو اس دی پاک کرن دا طریقہ کیا ہے؟ جی میں کلمہ پڑھے بزرگو میں دین اسلام میں داخل ہو گیا. ہون اے نہیں وقت کلمہ پڑھ کے میں وقت جی میں مرضی چھٹا ودا رہا. یہ تو سادہ جملہ سرے کی میرے کول کول نہیں. آجی دین مرضی نانا جب میں دین اسلام میں چاہیا تو پھر دین دے کچھ اصول ہے، دین دے کچھ فروع ہے. جان دے ہو جڑے دین دے اصول ہیں انہاں کو اصول دین آہ دیں، جڑے دین دے فروع ہیں انہاں کو فروع دین آہ دیں. اصول دین کتنے بیٹا بولو 5 اصول دین 5. کیڑے کیڑے جی؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اور کچھ بندے انگل مجھے تھی گئے جو مول صاحب مجلس کوئی مدرسہ بڑھائی بیٹھے. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. میرے چھوٹے بچے اگر اصول دین ہی آج یاد کر گئے تو مجلس سے جامن دا حقی ادا ہو گیا. میں پھر دہرا دینا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. جے تسا گھبرائے نہیں بیٹھے تا اے 5 ساڑھن. میں کچھ گزارش بیٹا کریں نا، اے 5 ساڑھن تے جڑے ساڑھے مسلمان بھائی ہیں. توحید، نبوت، قیامت، کتنے ہو گئے؟ گھبرائے لگ دے پہ. اللہ تو آپ کو سلامت رکھے. یا علی، یعنی نہ ہی وہ عدل الہی دے قائل نہ ہی امامت دے قائل، مگر جڑی پہلی اصل ہے توحید اس دے ہوتے تا سب دا اتفاق ہے نا جی، سب دا اتحاد ہے. اور میرا جوان بھائی جتنے جوان بیٹھے ہو، اگر کہیں تے کو زندگی فرصت دے وے کلے بے کے اتنا کڑی سوچے بھی جنہیں کوئی انسان کوئی چیز بناوے، دنیا دار انسان، خاتی انسان، گناہگار انسان بغیر مقصد دے بڑھیں دے نہیں. تو ساکسو نہیں. مثلا نے بناون والے نے مائک بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ آواز دور تک پہنچے. پہلے ہدف مقصد، پھر اس کی تخلیق ایجاد کریں دے قبلہ جی بڑھیں دے. تو سب کڑی سوچے جب ایک عام انسان، دنیا دار انسان، خاتی انسان بغیر مقصد دے کوئی چیز نہیں بنے داتے. جیڑا اللہ خود خالق العقل ہے، عقل دا بھی بنا من والا ہے، اسا کو بغیر مقصد دے خلق کیتے یا کوئی مقصد ہے؟ مالک کیوں بنایا ہی؟ آواز قدرت اسی قرآن تو پوچھو نا، قرآن تو پوچھو. قرآن دسا کیوں بنایا ہی؟ مالک فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو میں خلق نہیں کیتا، اگر خلق کیتے تو اپنی عبادت واسطے، اپنی اطاعت واسطے، اپنی بندگی واسطے. مالک چاہتے میرا بندہ کمال تک پہنچے، مالک چاہتے میرا بندہ سعادت تک پہنچے. بس یہ بات حل ہو گئی میرے جوانوں. اللہ بغیر مقصد دے ساکوں نہیں بنایا. پہلی بات مقصد کیا ہے؟ عبادت، اطاعت پروردگار. ہون اگر میں توارے تو پوچھا کہ اللہ جو عبادت واسطے بنایا ہے، جوانوں توجہ رکھ رہی ہے، تو سب تو پہلی عبادت کیا ہے؟ کیا اکسو تو سا بولو بھئی، سب تو پہلی عبادت اگر توارے تو کوئی پوچھے جوانوں کیا اکسو؟ کوئی تو بولو جی. نماز. پچھو آواز پہ آن دیئے نماز. تو آنے تے میرے مولا امیر المومنین دی خدمت کچھ لوگ آئے. مولا آقا سب تو پہلی عبادت کیا ہے؟ میرے مولا امیر المومنین فرمائے دن اول العبادہ
معرفت اللہ سب تو پہلی عبادت معرفت خدا ہے، معرفت توحید ہے، معرفت لا الہ الا اللہ۔ اس واسطے گھبراونا نہیں میرے نال رو تھوڑا، اس واسطے کہ بزرگوں انسان جی دے دربار وچ جھک دے، سبحان ربی العظیم و بحمدے، سبحان ربی الاعلی و بحمدے، جھکن تو پہلے اتنا تا جاندہ ہوئے نا میں جھکدا کے کو پیا، بیدار رہو میرے نال رہو، میں جھکدا کے کو پیا، میں کئی عام ہستی کو نہیں پیا جھکدا، میں او کو پیا جھکدا جے کو مصطفیٰ جھک دے، جے کو مرتضیٰ جھک دے۔ ہاں میرے جوانوں، پہلے پتہ تا ہوئے میں سجدہ کریں دا کے کو پیا، اس واسطے کہ عبادت عادت نہیں، معصوم فرمیندر عبادت اور معرفت دو لازم اور ملزوم چیز ہے۔ کیا مطلب؟ عبادت معرفت دے بغیر بیکار، معرفت بغیر عبادت دے بیکار۔ اگر معرفت نال عبادت ہوئے تو پھر میرے معصوم آقا فرمیندر اگر انسان کو علم تھی ونجے کہ سجدے دی حالت کتنا رحمت خداوندی شامل حال ہے تو اللہ دا بندہ زندگی بھر سر سجدے تو جاوے ہی نہیں۔ گالی میرا خیال ہے ڈھیر سارے رکھیا ہو گئے جی، ایک صلوات بولو سمجھا سارے مطمئن بیٹھے والے محمد دی شان تھے میرے کے بابا سے۔ میں چاہتا کوئی پیغام پہنچے میرے جوان بھائیاں تک، بس پہلی عبادت کیا ہے؟ بولو ہونتا بولو جوانو، معرفت خدا، معرفت توحید، معرفت لا الہ الا اللہ۔ اور میں توحید اس واسطے بیٹھا دسے نا، میرا بچہ کالج پڑھ دے، یونیورسٹی پڑھ دے، ہاں جی غیر مسلم دوست دے، وہ پوچھ دے تو کون نہیں آدھے جی میں مسلمان ہاں، وہ جی مسلمان کون ہوں دے جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، وہ جی لا الہ الا اللہ دا کیا مطلب ہے؟ میرا جوان چپ کبڑی دی تو نہیں بیٹھا سا، میں سارے دی گال نہیں بیٹھا کریں نا، میں آپ جیئیں دی گال بیٹھا کریں نا، ایک صلوات بڑو سمجھا مطمئن بیٹھے والے محمد دی شان تے سارے حضرات مل کے۔ اور مدہ کوئی یہ بھی سجیں دا بیٹھا ہوئے بھی مولانا محرم الحرام میں بھی اللہ اللہ بیٹھا کر بیندے، توحید بیٹھا دسیں دے۔ میرے بزرگو بھائیو، تو آنے تے میرے مولا امیر المومنین نے زندگی بھر کسی چھوٹی تو چھوٹی ضعیف روایت میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ میرے مولا نے کڑی فخر کیتا ہوئے میں علی مولود کعبہ ہاں، میں علی زوج بطول ہاں، میں علی حسنین دا بابا ہاں، میں علی فاتح خیبر و خندق و بدر و حنین ہاں، میں علی جنت جہنم دے منامر والا ہاں۔ علی اگر فخر کیتے فقط ہکے باتے کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، میرا اللہ میرے فخر واسطے اتنا کافی ہے، تو میرا رب ہی تے میں تیرا عبد ہاں۔ ہاں تو میرا رب ہی تے میں تیرا عبد ہاں۔ بس پہلی عبادت کے ہوئی جوانو؟ معرفت خدا، معرفت توحید، معرفت لا الہ الا اللہ۔ قسمت نال ہو گئے اکٹھے مسلم کوٹ دی دھرتی دے، ہاں جی مسلم تے جڑا کلمہ پڑھے وہی مسلم ہوندہ ہے۔ اگر زندگی ساتھ لیتا تھا ایک مجلس میں مکمل تو مسلم دے سنا دے سا۔ تو میرے بزرگوں بھائیو، مالک جڑا سب تو پہلی عبادت ہے تیری معرفت، تے کو پہچانوں تکی میں پہچانوں، تے کو پہچانوں تکی میں پہچانوں۔ آواز قدرتی میرا پہچاننا مشکل نہیں۔ کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپیا ہویا خزانہ ہم، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ہوا کیا؟ خلق تو خلقن، میں ایک مخلوق کو خلق کیتے، ایک کو دے دے ونجو، میں کو سننے دے ونجو۔ سبحان اللہ، میں ایک مخلوق خلق کیتی ہے، ایک کو دے دے ونجو، میں کو سننے دے ونجو۔ ہن کچھ جوان ایک بے دو دے دے بیٹھن شاید وہ مخلوق اسا ہے۔ یقیناً انسان بھی آیات الہی چوئے، جدہ انسان کو دے دے سمجھ دے بے کوئی ہستی ہے جائے بنایا ہے۔ تواری محبت ہے جو میں جملہ بدھا مرا چاہنا تے بھئی جان کچھ لوگ آدھیں شاید سب تو پہلی مخلوق جناب آدم ہے نا، مالک نے جناب آدم کو خالق فرمائے، لطف گرنے خدا رہا۔ دیکھو محرم دی مجلس سے کوئی بھی اتنا جگر نہیں لیندہ، میں اپنی پوری عقیدت نال ڈیوٹی دے منا چاہنا میرے نال رہو۔
میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ سلامت رکھے کچھ لوگ آدھیں شاید سب تو پہلی مخلوق آگا جی جناب آدم ہننا مالک نے جناب آدم کو خالق فرمایا ہے نا تو سب تو پہلے نور جناب آدم دیا اکھائے چاہیا ہے اکھ جو کھولیے نا تے سامنے 5 نور نظر آئے سبحان اللہ سارے بولو جی حیدری سامنے 5 نور نظر آئے جناب آدم سمجھن شاید خدا ہے شاید خدا ہے توجہ رکھڑی لطف بنا بڑے شاید خدا ہے بھئی جان جناب آدم سجدے چونجن لگے اس تو قبل کے آدم سجدے چونجن اے 5 سجدے چکن آدم اللہ اسا نہیں اللہ او ہے جے کو اسا بھی سجدہ کرے دے ہے اللہ ہوئے جس دی اساں بھی عبادت کریں دے اللہ ہوئے جس دی اساں بھی اطاعت کریں دے ہے اللہ ہوئے جس دی اساں بھی بندگی کریں دے ہے چلو ایک جملہ اور بھی آقا اور نبیان دے سردار نے بھائیان کتنا پیارا جملہ فرمایا سرکار فرمائے دے لولا نحنو ما عرف اللہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان ہی نہ ہوتی پوری زمانداری نہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان ہی نہ ہوتی پھر فرمایا وَلَوْلَ اللَّهِ مَا عُرِفْنَا اگر اللہ نہ ہوتا تو ہماری پہچان بھی نہ ہوتی اور اگلا پیارا جملہ پھر فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ لَعَرَّفَ الْعِبَادَ بِنَفْسِهِ اگر خدا چاہتا اپنی معرفت اپنے ذریعے بھی کروا سکتا تھا اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اگر وہ چاہتا تو اپنی معرفت اپنے ذریعے بھی کروا سکتا تھا وَلَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَسِرَاتًا مگر اس مالک نے اپنے تک پہنچن دا اسا 14 کو رستہ بنایا ہے اللہ تک پہنچن دا رستہ نے 14 اللہ تک پہنچن دا سراتن یہ 14 میں آپ کو نہیں بٹھا آدھا اور چلو ایک جملہ اور بھی آکھ دینا دعائے نطبہ پڑھتے ہو دعائے نطبہ میرے جوانوں پڑھی کرو دعائے نطبہ کم از کم جمعے دے دیں تلاوت کی کرو صرف زبان دی حد تک ایسا نہیں رہا مولا تشریف لے آؤ مولا تشریف لے آؤ پہلے میں ویسا بنا تھا صحیح جیسا فوجی مولا کو چاہیدہ ہے صرف زبان دی حد تک نہ رہا نہیں دعائے نطبہ ایک جملہ ہے وَسَدَّ الْبَابَ إِلَّا بَابَ آواز قدرت میرا حبیب اے جتنے دروازے کھل دیں نا مسجد دو اس سارے بند کروا دے مگر خیال رکھنا او دروازہ بند نہیں کرنا او دروازہ بند نہیں کرنا جڑے پہنچے لطف کی تنے کیڑا دروازہ مالک خالق سارے دروازے بند کرے نہیں تھی علی دا دروازہ کھلا کیوں رکھائی قدرت اسی دنیا والے یاد رکھو اگر میں تک پہنچنا چاہتے ہو نا یا مصطفیٰ دا دروازہ پوچھے سی یا مرتضیٰ دا دروازہ پوچھے سی اتنی ہی بلند صلوات ایک مرتبہ سارے حضرات عظمت سید ابی بی دے تلاوت فرماؤ سب تو پہلی عبادت معرفت خدا معرفت توحید معرفت لا الہ الا اللہ اور پھر کتنے پیارے رنگ چھٹی سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام توحید نسی ہے میرے مولا نے میرے مولا دی خدمت جک بندہ آیا مولا اللہ ہے تو سا گھبراتا نہیں گے اللہ ہے توحید ہے سرکار فرمیدن ہے دلیل بھی ہے میرے مولا فرمیدن ہے میرے مولا فرمیدن کہیں دریا دا سفر کیتا ہی جی مولا کیتا ہے کشتی تے سوار ہوئی ہیں جی ہویا کہیں ایسا ہویا کہ تیری کشتی گردش جائی ہوئے سبحان اللہ بزرگ سمجھتے پھر میں کیا آکھنا چاہنا تیری کشتی گردش او جی تھا پانی جمانو بہت تیز چل دے تے انسان دا بچنا ہی مشکل ہوں دے آدھے مولا آئیے میرے مولا فرمیندے جدہ کوئی یقین تھی گے بھی ہون میں بچدہ نہیں تیرے دل کو خیال آیا ہے
بھئی ہون بھی کوئی ایسی ہستی ہے جڑی میں کو بچا سکتی ہے. آدھے آیا ہے میرے مولا فرمیدن حقوق خدا حد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہو جڑے ذکر دے زینت بن دے حقوق اللہ حد ہے. پچھلے بھائیوں جگہ ہے تو ساوی. اور یہ وجہ میرے مولا امیر المومنین دی خدمت بھی ایک بندہ آیا. مولا آقا اللہ ہے. سرکار فرمیدن ہے تو مولا میں اللہ کو دیکھ سکتا. سرکار فرمیدن الیہ میرے قریب آئے. مولا فرمیدن کیا ادب ہے؟ مولا میں اللہ کو دیکھ سکتا. سرکار فرمیدن ذرا یہ سورج تو دیکھ, ذرا یہ سورج تو دیکھ. دیکھو اساں جڑے لوگ ہیں نا یہ امامے آلے, اساں صرف خطیب وائز نہیں ہوندے, اساں مدرس بھی ہوندے. جے تہاڈا پروگرام مجلس سنن دا نہ بنیا تو میں کلاس ہی شروع کر دے وڑی نے. ذرا یہ سورج تو دیکھ. سورج تو جو ڈٹھا ہے نا تو فوراں سر جھکایا ہے. مولا فرمیدن دیکھنا دیکھنا. آدھے مولا نہیں دیکھ سکتا. مولا فرمیدن وہ تیری عقل اتنا کم نہیں کریں دی جدہ تو اللہ دی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا والوں دے خالق کو کی میں دیکھ سکتا ہے. پہلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ السلام امام زمان بلندتر سلامات اللہم صلی اللہ. دیکھو بھئی لائٹ بھی ظاہراً چلی گئی ہے تو بندے بھی ڈھیر سارے بیٹھے ہو. میرا دل چاہندے درود اتنا بلند پڑھو کہ گرمی تو آنے محلے تو ہی باہر کرو جائے. پس پہلی عبادت ہے معرفت خدا, معرفت توحید, معرفت لا الہ. جب انسان کو معرفت خدا ہو جائے پھر کدہیں جو گناہ دا سوچ ہی نہیں سکتا. ہاں سوچ ہی نہیں سکتا وہ بندہ. اور پھر کتنے خوش نصیب ہو تسا لوگ, اللہ نے تو کو او امام عطا کیتن جنہ کو دیکھن نال خدا یاد آندے, جنہ کو دیکھن نال اللہ یاد آندے. جے گھبرا نہیں گئے سارے بھائیوں, کنز العمال اہل سنت بھائیوں دی بڑی معتبر کتاب ہے, انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھے. وہ آدھے میرے مولا امیر المومنین گزرے نہ کہیں گلی جو لوگ جو دیکھیں نا دیکھا کہ نا ما حاض الفتح لا الہ الا اللہ. کتنا حسین اے علی, کوئی اللہ تا ہے جائیں کو بنایا ہے. بھائی کوئی اللہ تا ہے جائیں کو بنایا ہے. دوجہ بندہ دیکھا کیا ما اشجہ حاض الفتح لا الہ الا اللہ. کتنا بہادر اے علی, کوئی اللہ تا ہے جائیں کو بنایا ہے. تریجہ بندہ دیکھا کیا ما اسخہ حاض الفتح لا الہ الا اللہ. کتنا سخی اے علی, کوئی اللہ تا ہے جائیں کو بنایا ہے. بیا بندہ دیکھا کہ ما عالم حاض الفتح لا الہ الا اللہ. کتنا عالم اے علی, کوئی اللہ تا ہے جائیں کو بنایا ہے. اور میرا مسلمان بھائی جس علی دی صورت دیکھ کے خدا یاد آوے, اللہ جانے علی دی سیرت کیا ہو سی. سلامت رہو جی, آباد شاد رہو, زندہ و سلامت رہو. جڑے ذکر دے زندہ اے بئی گالے. چلو ایک جملہ فضیلت بھی آتا, بعض لوگ سمجھ دیں شہدے جڑے لوگ نہیں نہ کو مولا دے فضائل آندے دے. میں ایک جملہ تبرو کا نارض کرنا چاہتا. دشمن منی کھڑے کتنا سخی اے علی. تو سو تھاکے تو میں تھی چھوڑ لینا منہ گل کرنا چاہتا. ایک غیر مسلم فلسفی تو پوچھا گیا تو علی کو منین نہیں, آدھے منین نا, تو توحید دا قائل نہیں, لا الہ الا اللہ دا قائل نہیں. علی کو کیوں منے نہیں؟ آدھے اس واسطے منے نا جو میرے کل دلیل موجود ہے. سبحان اللہ, دلیل موجود ہے. کیڑا بندے جو لطف لگے جی پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ آکھن لگا اس واسطے کہ استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ. پوری کائنات کو علی دے دروازے دے جھکدا ڈٹھے, علی کو ان دے بغیر کہیں دے سامنے ہاتھ پھیلیں دا نہیں ڈٹھا. نہیں مجمع ڈھیرے تے نعرہ ڈھلا ہے. ایک سونا نعرہ چاہیے کھلے ایمان, ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری. ہم دشمن منی کھڑے, دشمن. چلو ایک بے دشمن دا واقعہ مولا دی خدمت جائے. کتنا سخی علی میں گزارش کیتے,
کوئی اللہ تے ہی جائی کو بنایا ہے قربان ونیا امیر المومنین دی سخاوت تو میدان جنگ قبلہ میرے مولا دی خدمت جک بندہ آیا ہے علی میرے مولا فرمانے کیا آکھنا چاہتا ہے یا علی میری تلوار ترٹ گئی ہے یہ تلوار تا دے ہو حسنین دے بابا فرمانے ایک ہے ہونی نہ بولے تو مقدر تکی لئی بھائی ہاں ایک ہے دشمن علی تلوار گھت دیئے ایک کھبے پاس ہے تو صحیح ہوں تھوڑے جگہ ہے دشمن علی تلوار گھت دیئے میدان چاہے قبلہ شاہ جی تلوار چلیں دے تے تلوار چل دی نہیں واپس بلّہ ہے ادھے یالی سمجھ نہیں آن دی وہ تلوار ہے وہ ذوالفقار ہے وہ دست ہے وہ لوح ہے کہ دے دل چ مودت امیر المومنین اللہ جلے کتنا میرے حق کے دعا فرمے سو یالی وہ تلوار ہے وہ ذوالفقار ہے وہ دست ہے وہ لوح ہے تو سا ایک ایک حملے کئی کے لوگا کو فنار کا دے دے ہاوے میں تلوار چلی نہ دے تلوار چل دی رہی حسنین دے بابا دیکھ کے فرمے دے آپ دے خدا تے کو شرم نہیں آن دی میں تے کو تلوار دیتی ہے کوئی ید اللہ تا نہیں دیتا مہربانی سے یا سلامت رہو جی آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو ایک صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا دل نے مودت زہرا بھی بلند ہے سارے حضرات مل کے بس سب تو پہلی عبادت کیا ہے معرفت خدا معرفت توحید ان نماز بعد روزہ بعد حج بعد اور میرے جوانوں بعض لوگ نماز پڑھ دیں بڑا احسان کریں دیں اللہ واسطے اے جی میں روزہ اللہ واسطے رکھے اے خیرات میں اللہ واسطے کیتی ہے نہیں اللہ کو تیرے چاولہ دی ضرورت ہے اللہ کو تیرے سجدے دی ضرورت ہے کہ ناراض نہ ہو ایک زمانہ واسطے بھی بات کرا پورا ہفتہ سالیہ مسجدہ ویران جمعہ دا دن ہویا سرکار سر دے رکھے ٹوپی تے ہو پہ بیتا اگر کی دے اگر جمعہ پڑھا نہیں اللہ صرف جمعہ دے نہیں آن دے ان کوریج گئے میرا خیال ہے تے کچھ بندے میرے مائے سمیں وہ بڑے چلاک ہوں دے نو آدم جی رکو ایک وجہ مول صاحب تکبیرت الحرام آکسن حالی تا ادھا گھنٹہ تقریر واز و نصیحت کرے دے کر سو رکو ایک وجہ چلے بس ایک تھیا تے جناب پہنچ گئے مول صاحب قبلہ تکبیرت الحرام آکی انہا بھی تکبیرت الحرام آکی بس مول صاحب سلام بھیجا نہ مومن المصافہ کی تا نہ تسبیح کی تھی نہ مومن دی حوال پرسی کی تھی تے سرکار او پہ بیندے نواز قدرت آن دی او میرے ملکہ چاہو نماز تے ان بندے دے منہ تے مارو اے کیا سمجھ دے میں دے سجدے دا محتاج ہوں اے کیا سمجھ دے میں دی تسبیح دا محتاج ہوں ان دے سبحان ربی العالی آکھنال میرا مقام بلند ہو گیا مالک فرمے دے او میرا بندہ لطف کی نئے خدا رہا مالک فرمے دے او میرا بندہ اے 2 رکعات نماز تا ایک بہانہ ہا اصل سڈن دا مقصد دا یہ ہا میرا بندہ میں تو کچھ مانگ میں اللہ تے کو عطا کر رہا اللہ مسجد اپنے واسطے نہیں سدیندا ساکو کچھ دیمن واسطے سدیندا ہے جی جائے کہ میں گلی اچ ٹائم ضائع کر رہا ہوٹل دے ٹائم ضائع کر رہا دوستانال ٹائم ضائع کر رہا بس پہلی عبادت وقت قریب ہو گئے ہری پہلی عبادت معرفت خدا معرفت توحید معرفت لا الہ الا اللہ اور پھر میرے بزرگوں بھائیوں مالک حدیث سے قدسیت فرمے دے من طلبنی وجدنی ومن وجدنی عارفنی ومن عارفنی عاشقنی ومن عاشقنی اشقتہو ومن اشقتہو قتلتہو ومن قتلتہو دیتو وآنا دیتو مالک فرمین دے جڑا بندہ میں کو طلب کریں دے او میں کو پاک ہندے جڑا میں کو پاک ہندے وقت میڈا عارف بنوین دے جڑا میڈا بندہ میڈا عارف بنوین دے تا وقت میڈا عاشق تھی وین دے جدا میڈا بندہ میڈا عاشق تھی ویندے تو وقت میں اللہ ہی ہوں دا عاشق ہو وینا تو آدھا کیا پروگرام ہے اور پھر عشق چ موت دینا اور اس دی موت دی خون بہا اور دیت ہوں دیئے جس دی دیت میں خود خدا بن دا پہلی عبادت میرا جوان معرفت خدا معرفت توحید معرفت لا الہ الا اللہ اور کتنا پیارا جملہ میرے مولا مظلوم کربلا نے دعائے عرفہ بچ بھی ارشاد فرمایا مالک
کیا پایا اس بندے نے جس نے تجھے کھو دیا، اور کیا کھویا اس بندے نے جس نے تجھے پا لیا؟ میرے مولا فرماون ایو چاندن میرا اکبر ٹر کے تو موجود ہے۔ میرے عباس دے بازو قلم ہو گئے تو موجود ہے۔ میرے قاسم دی لاش دے گھوڑے بج گئے تو موجود ہے۔ میرے 6 مہینے دے لال کو 3 پھلا تیر لگ گئے تو موجود ہے۔ تیرا توحید دے لگا کچھ نہیں، تیرا توحید دے خرچ نہیں ہویا، احساس کو تھیندے جیندہ کچھ لگے۔ شاید کل بھی میں جملہ گزارش کیتا، ساڑھا کچھ نہیں لگا جب آمنے نا دھی نبی دی بروز محشر اللہ دے دربار پہلا سوال یہ کرنا ہے، میرا اللہ میرا جرم کیڑا جو ہکے دی میرے گھر رو 72 جنازہ اٹھا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا باتیں بھی تمہاری عزاداری تھی، دنیا دا کوئی کام نہ دیکھو۔ 3 محرم ہو چکی ہے، یقیناً رومن دی نیت دے آئے۔ میں 6 مقامات دے حاضری دینا پیا، مگر تمہاری عقیدت وکھری ہے، تمہاری خوشامد نہیں۔ اب اکبر دی قسم ہے بینا بارگاہ چ لوگ قالینہ تے بیٹھے تسا مٹی دے بیٹھے۔ یقیناً بطول سین تسا سارے تے راضی ہے، جی میں محرم دا چند چڑھے عزا خانے سج گئے۔ صرف عزا خانے ہی نہیں سجے بلکہ عزادارو ہر مومن دا گھر امام بارگاہ بڑھ گئے۔ یا حسین دیا صدامہ بلندن، اور محرم دا چند چڑھن تو ایک دو پہلے بھی، ایک دو دی پہلے اسا پڑھنا لے کو بانیان بھی کال کریں دیں۔ آگا چند کدھا بھی اچڑ دے کال یا پرسوں ساڑھے کو لیو جواب ہوں دے 29 دا کل 3 دا تا پرسوں یقینی۔ بڑا انتظار کیتے تو سا محرم دے چند دا، مگر میں یادہ تو سا خوش نصیب ہو تو سا محرم دا چند اپنے گھر رہے چلتے۔ یا زہرا سارے رلو اجرکم اللہ۔ دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بھئی بڑے مصیب دے عاشق لوگ، تو سا محرم دا چند اپنے گھر رہے چلتے، اپنے وطنہ تے رٹھے، اپنے امام بارکہ دی چھات تے کھار کے رٹھے۔ رومن والا رب اکبر دی قسم ہے ایو محرم دا چان بطول دیاں دھیاں جنگ لائے رٹھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ توڑی ہے قبول کرے بھی دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو۔ کربلا دے غریب محرم دا چان رٹھا تے پہلا جملہ ایو فرمایا اِنَّا لِلَّهِ ایوہ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آلیہ بہن محرم دا چند ڈٹھائی جیوی ڈٹھا بھی ہے، دعا بھی منگیے۔ کیا دعا میری سین دی آوازی حسین میں دعا منگیے، شالا کہیں شریف دی دی ہی میں نہ دیکھے جی میں مائیں ڈٹھا ہے۔ دعا بھائی دعا اجرکم اللہ۔ اجر شرم کر کے نہ رومی، میں اپنی مجلس بنامن واسطے نہیں کھڑا دا، میں تو تھوڑا مہمان ہوں، میں ٹور بن رہے او غریبان دی غربت رومن والے۔ یہ محرم دا چند قبلہ چی نمودار ہو جائے۔ میرے 8ویں سرکار دا ایک صحابی ہے، امام دی خدمت چاہے، امام کو روندہ لٹھا ہے، مولا کدہ ہی نہ رو وہ روندے کیوں ہو؟ میرے مولا فرمائدن یا ابن شبیب الیہ، میرے قریب آیا ہے۔ میرے مولا فرمائدن یا ابن شبیب ان کنت باقیاں لشائن فب کے دل حسین۔ ابن شبیب اگر کریں دنیا چ رومن دا دل بانی ونی نا، ول کریں دنیا دے غم میں نہ رونا کر، میرے ڈاڈے حسین دے غربت رونا کر۔ جملہ اگلے تیرے ماتم دے ڈاڈا فرمایا اس واسطے کہ زوب حال حسینو کما یوزبہ الکابش، معافی دے سو میں ترجمہ کرنے لگا۔ میرے مولا فرمائدن اس واسطے کہ ظالمہ میرے ڈاڈے کو اینے مارا ہے جی میں لوگ حیوانہ کو لکڑیاں تے لوہے نال مرے دے۔
یا زہرا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور مفید نیشہ پوری نے لکھا ہے رومن والے کہ بی بی میرے خواب چاہیں. بی بی فرمایا میرے حسین دی غربت رنے کرو. اے میرا او غریب پترے جن دی لاش گھوڑے تلے پامال ہو گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس رومن والے اپنے وطن تے بیٹھے ہو نا, اپنے گھر بیٹھے ہو, اللہ تو کو وطن نصیب کرے. اے حاجی واپس پہ ول دے. حاجی کو ملن ونجی تے مدینے دا حال پوچھی. حال سنیں دا سی میں این گیا میں این رہا. میں واپس آمن لگا نا اپنی گڈی اچ بیٹھا جے تک محمد روزہ نظر آندا رہی. میں دیدہ رہا, میں بڑی کوشش کی تھی میری اکھاں رک دیا نہ ہیں. تے یہ دعا منگدا ہم میرا اللہ کدے وقت دکھے سے وہ حاجی تیرا دل کریں دے میں مدینے رحمات جیڑا حسین نانے دی مہر دا سوار ہاں. رو رو کے آدھا نانا تیرے کلمہ پڑھانا لے رہن نہیں دے لے. واہ بھئی واہ اجرکم اللہ. حق ادا کی دنے بھئی حیاتی دراز. بس 2 منٹ تو وین سنو وقت تمام ہویا. نانے دی ذریعہ تے الوداع کیتا. حسن بھیرا دی قبر تے آئے. او میرا امیر بھیرا آکھیا حسنے او میرا امیر بھیرا تو میرا امیر بھیرا ہے میں تیرا غریب بھیرا. بعید نہیں اگلا جملہ ہی فرمایا ہوئے تو وطنا لیں میں بے وطانا. ہون تیری ہے نکلے اے بھی بعید نہیں میرے مولا فرمایا ہوئے حسن تو 1 دفعہ پانی منگدا ہمیں پھینا 9 دفعہ پلے دیا ہے. حسن تیرا 1 کفن گلابی ہویا میں دوجا پوایا آ دیکھ دا صحیح حسین دا کفن کوئی نہیں. واہ 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ توالی حیاتی کرے رومن والے. دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بس رومن والے. نانے دی قبر تو الوداع کیتا, ماں دی قبر تو الوداع کیتا. نا جدہ آئین نا مورخین ایک جملہ بھی لکھے جدہ گننا نانے دی قبر تو ایمیں لگدہ جی میں کائنات دا بادشاہ پیا بیدا ہوئے. جدہ گننا حسن امیر دی قبر دو ایمیں لگدہ جی میں کائنات دا شہنشاہ پیا بیدا ہوئے. وہ اولاد والا رب اکبر دی قسم میں جدہ آئین نا ماں دی قبر دو ایمیں این جی میں چھوٹا بچہ لبے کے ماں دی جھولیے جان دے. ماں دی قبر کو گلہ کے آدھے نا میری زخمی پاسے آلی اماں یا زہرا یا زہرا. سلام بھی تواری عبادت نو, سلام تواری عبادت نو. یقیناً بطول بی بی تو سارے تے راضی ہے. دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو. اماں غریب پتر دا آخری سلام. قبر زہرا ہلی ہو سی بچڑا گھبرانا ہر موڑ تے تیری ماں تیرے نال ہو سی. گھر آئے دربارو گھر آئے فرمایا او میرے جوانو او میرے پردہ دارو میرے نال کہیں منجنا ہے. جان دے ہو سب تو پہلے کہیں جواب دیتا ہے. سب تو پہلے جواب دیتا ہے مدت دا بیمار سجاد. رو کیا دے بابا کوئی ونجے نہ ونجے میں سجاد حاضر ہوں. سجاد بڑا پتر جو ہیں بڑے پتران تو یہ امیدوں دی ہیں مگر سجاد سفر جمع کرنے 2 جہاد کیڑا کرے سے کیڑے بابا. ایک جہاد اصغر دوسرا جہاد اکبر. رو کیا دن بابا وڈا پتر جو ہاں کرے سا تا جہاد اکبر مگر اللہ دے نا تے دسو تو صحیح جہاد اصغر کیا ہے جہاد اکبر کیا ہے. وجرے دھیاں بہنہ کو نال لائے آئے ہو. اللہ تارے پردے سلامت رکھے. میرے امام دی آواز دی سجاد 3 دن دا بکھا تے پیاسا ہومنا تیر تلوار نیزے کھا کے زمین تے جھڑ ونجنا لاشاں دے گھوڑے دا بھج ونجنا 3 دن تک لاشاں دا بے گورو کفن پیا رہمنا. چھوٹا جہاد ہے ڈھا نکلیے میرے امام دی. رو کے فرمیدن بابا تے جہاد اکبر کیا ہے. رو کے فرمیدن سجاد ماما دا نال ہو بنا بہینا دا نال ہو بنا سرہ تے چادرہ دا نال ہو بنا اور تماشائیاں دا مجمع. مرحبا مرحبا بھئی اجرکم اللہ. بس رومن والے سامان سفر تیار ہویا. بی بی ام سلمہ کو خبر ہوئی. چلو ایک جملہ اور بھی آدھا
دعا فرمے سو دے اللہ کرے سی میں پہنچنے سا رومن والے ازادارو تو سا کیا سمجھ دے ہو علی دیاں چپ کر کے وطن چھوڑا ہے وطن ہر کہیں کو پیارا ہوتا ہے لکھ دے نے عروہ غفاری نامی صحابی ہے کان اللہ یسمع صوت الرعد اکھاں تو نبین ہے کنہ تو بہ رہے اس جملے میں خود نہ پڑھے آئے نہ تو نہ سنا وہاں اتنا بہ رہے بادل دے گرج دی آواز بھی نہیں سندا رب اکبر دی قسم میں 28 رجب دی ادھی رات کو ڈھا مار کے اٹھ بیٹھے زوجہ دا مونڈا ہلا کے آدھے روندہ کھاؤنے واہ بھائی واہ اجرکم اجرکم اللہ تو تا سندا نہیں آدھے کافی دیر دا میں سندا پیا کنے پردہ داراں دے رومن دی آواز ہے ڈھا نکلیے رو کے آجئے بطول دیا دھیاں وطن پیا چھڑے دیا ام سلمہ بی بی کو خبر ہوئی قریب ہے حسین کنے تیاری نانی عراق بس 2 منٹ بیٹھ سنو ہر رکھ عبادت کیتی ہے دنیا میں کوئی غم نہ دیکھو عراق حسین جڑے دل ہدی ونی عراق نہ ونی کیوں نانی اماں حسین تیرے نانے فرمایا عراق دی سرزمین کربلا تے میرے بچڑے 3 دی دا بھوکا تے تسا مریض بن رہے نانی تو آپ کو تو فقط اتنا علم ہے نا میں امام میں جاندا میرے کتنے جوان کتنے نادان کتنے مہمان مری جڑے نانی جے اجازت دے میں اوہو کربلا دا منظر اتھا ہی دکھاما ہاں حسین رومن والا میرے امام نے 2 انگلیاں دراز فرمائیں رو کے آدھے نانی منظر دیکھ کوشش کری جملے پڑھے ہوئے میں سنے دا کھنا 2 جملے بس آکھنا چاہنا رومن علی ماتمی ہو جنہیں جناب ام سلمہ دکھائے ماتم کریں دی جان گئی ہے کیا دکھائی نانی اممہ رو کے آدھن حسین یقین ہو گیا ہے زینب دا برکا نہیں بچدا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اللہ تعالیٰ گریہ قبول کرے جی جوانو حیاتی دراجر ماتم کریں دے پایو رو رو کے آدھن حسین یقین ہوگی اے عالیہ دا برکا نہیں بچدا کیوں نانی اممہ رو کے آدھن حسین فرات دے کنارے عباس دے بازوین او خیمے وچ سکینہ دے ہاتھے جو خالی جامے آدھن زینب دا برکا نہیں بجدا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ وقت نہیں رہ گیا میں دہرا نہیں سکتا معافی مانگ کے اگلے 2 جملے توڑے ماتم دلا دے اور جڑے جوان بیٹھے ہو اللہ توڑیاں جوانیاں سلامت رکھے علی اکبر دا صدقہ وقت فرمین دے نانی اللہ دے ناتے ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ جوانہ دی ہے نکلے اس جملے دے رومن اللہ جی نے جناب ام سلمہ دٹھائے ماتم شروع کیتا ہے کیا دٹھائی نانی اممہ رو کے آجے حسین کیا ڈساواں ہم شکل پیمبر دے سینے برچی لگ گئی ہے آوازاں دے بڑھڑا پیوے او جوان پترے آدھے میرے نال علی دا یا حسین اجرکم اللہ بھی حق ادا کریں دے پایو جوانوں کوشش کی تھی کرو رنے کرو رومن لاوے سر جھکا کر گئے کرو اللہ تعالیٰ گریہ قبول فرماوے رو کے فرمائے دے نانی میں ممبر چھوڑا لگا کوئی آکھ رہ نہ جائے نانی اللہ دے ناتے ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ خوشالہ پترانو سہرے پاوے دوبارہ دیکھ رومن اللہ جی نے جناب ام سلمہ دٹھائے رو کے آجے حسین عجیب منظر قاسم دی لاش دے گھوڑے آوازاں دے مشرق دے گھوڑے مغرب او مغرب دے گھوڑے مشرق رو رو کے آدھے چاچا میری مدد دعا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ
حق ادا کریں دے پائیو، حق ادا کریں دے پائیو، کوشش کریں نہ کوئی آکھ رہے نہ منی عبادت ہو. وہ تنگلیاں دراز فرمایا رو کے فرمائے دے نانی اللہ دے ناتے ایک مرتبہ دوبارہ دیکھو جتنے بے اولاد و جولیاں پھیلائے قبولیت دتے میں رو کے فرمائے دے نانی ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ رومن اللہ جیے جناب ام سلمہ ڈٹھائے ڈھا نکل گئی ہے کیا ڈٹھائی نانی اممہ رو کے آدن حسین کیا ڈساوا اسگر دے گالے جو تیرے جڑا حیوانہ کو مرید ہے وہ کئی ویلے سجے لڑوے دے کئی ویلے کھبے لڑوے دے رو رو کے آدھا اسی اممہ ہونتا راضی ہے یا حسین یا حسین اجرکم اللہ. وقت نہیں رہ گیا ایک جملہ سنو کوئی رہ نہ جائے میں کوشش کریں نہ پیا کوئی رہ نہ جائے رو کے فرمے دل نانی ایک جملے میں خود نہ پڑھے نہ تو کو قطع نہ سنا وہاں نانی ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ دیاں بہنہ والا جیویں جناب ام سلمہ ڈٹھے ماتم کریں دی جان گئی ہے معافی روایہ آزادار ہو ماتم کریں دی جان گئی ہے کیا ڈٹھائی نانی اممہ رو کے آدن حسین کیا ڈساوا کربلا دی گرم ریت تیری پیشانی ہے سونی سونی آواز بیان دیئے سبحان ربی العالی و بحمدے معافی دے میں بی بی آدھے شمیر دہات تیری ظلم فائجے او پھر قرآن چاہی کھریے او تھی منتہ کریں دیئے رو رو کے آدھن نہ مارو یا حسین اجرکم اللہ حق ادا کی تنی ادا داری دا رومن آلے ماتمیو اللہ تعالی پردے سلامت رکھے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو رو کیا دے نانی میں بالکل منبر چھوڑا ہے نانی اللہ دے ناتے ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ رومن اللہ جی میں جناب ام سلمہ ڈٹھے رو کیا جے حسین کلا وے نہیں تا لگا وانی زینب گناہ گنوار آوازاں دے شام غریب ہے او ظالمانے سے جائے ہوئے او علی دی دا برکا لٹھے دین آدھیے حیاء کرو او میری ماں دا جنازہ آدھرات وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ